جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں دیکھو ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ينزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. ما یود الذین کفروا، جو لوگ کافر ہیں وہ نہیں چاہتے ہیں، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے. اہل کتاب سے کون مراد ہے؟ کون مراد ہے بھائی؟ اہل کتاب کا مطلب جن کو اللہ نے کتاب دیا. جو لوگ جن کو کتاب دو تھے اس زمانے میں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں اہل کتاب جن کو اللہ نے کتاب دیا تھا وہ دو لوگ تھے. ایک نصارہ تھے جن کو انجیل دی گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے. ایک یہودی تھے جن کو تورات دیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے والے. اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، یعنی اہل کتاب میں سے یہودی اور نصرانی نے جو کفر کیا وہ لوگ بھی نہیں چاہتے، ولا المشرکین، اور مشرکین مکہ بھی نہیں چاہتے. کیا نہیں چاہتے؟ ان ينزل علیکم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر قرآن کی آیتیں نازل ہوں. ان ينزل علیکم من خیر من ربکم، کہ آپ پر نازل ہوں آپ کے رب کے طرف سے کوئی بھلائی، کوئی اچھی بات، کوئی نیک بات آپ پر اللہ کی طرف سے اترے. یہ پسند کس کو نہیں ہے؟ اہل کتاب کو بھی نہیں ہے، یہودی اور نصارہ کو بھی نہیں ہے، اور اسی طرح کسے بھی نہیں ہے؟ مشرکین مکہ کو بھی نہیں ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں واللہ یختص برحمتہ من یشاء. ان کو پسند نہیں ہوا تو کیا ہوا؟ اللہ رب العزت خاص کرتے ہیں اپنی رحمت کو جس کے ساتھ چاہیں. اللہ خاص کر لیتے ہیں اپنے دین کو، اپنی رحمت کو جس کو چاہیں. یعنی اللہ جسے دین دینا چاہتے ہیں، جسے اپنی مہربانی اپنی رحمت دینا چاہتے ہیں، اللہ اسے دیتے ہیں. کسی کو پسند آئے تب بھی دیتے ہیں، کسی کو پسند نہ آئے تب بھی دیتے ہیں. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ رب العزت تو مہربانی والے، بڑی مہربانی والے ہیں. اللہ کی ذات تو بڑی مہربان ذات ہے. اللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بڑی مہربانی والی ذات ہے. اب یہاں یہ آیت کیوں اتری؟ اس لیے اتری کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کے پاس جا کر کہتے تھے کہ دیکھو ہم تمہارے بھلائی چاہنے والے، ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، ہم تمہارے ساتھ اچھا خیال کرنے والے ہیں، تمہاری بھلائی سوچنے والے ہیں، لیکن کیا کریں تمہارا دین ہمارے دین جیسا بہتر نہیں ہے. تمہارا دین ہمارے دین جیسا بہتر نہیں ہے. اگر تمہارا دین ہمارے دین جیسا اچھا ہوتا تو ہم بھی مسلمان ہو جاتے. لیکن کیا کریں، تمہارے دین کے اندر تو کئی ساری خرابیاں ہیں، کئی ساری باتیں ہیں. لہذا اگر ہمارے دین کے جیسا آپ کا دین بھی ہوتا تو ہم بھی مسلمان ہو جاتے. لہذا ہم ایمان نہیں لانے کی وجہ یہ ہے کہ تمہارا دین ہمارے دین سے کیا ہے، ڈاؤن کنڈیشن میں ہے. نعوذ باللہ. نمبر 1. دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات، یہ بات کیوں کہتے تھے؟ تاکہ صحابہ کے ذہن میں بھی نعوذ باللہ کوئی ڈاؤٹ آ جائے. حالانکہ صحابہ تو کون تھے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھنے والے کامل ایمان والے تھے، پکے تھے. ان کے ذہن میں یہ بات ڈالتے تھے کہ ہم آپ کی بھلائی چاہنے والے ہیں، ہم آپ کی اچھائی چاہتے ہیں، ہم آپ کے فائدے کے لیے یہ بات کہتے ہیں. اب دو بات انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، اچھائی چاہنے والے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا دین، تمہارا دین ہمارے دین سے زیادہ بہتر نہیں ہے، بلکہ تمہارے دین سے ہمارا دین اچھا ہے. اب یہ دونوں دعوے ہوئے. دعوے کو پیش کرنے کے لیے دلیل چاہیے، حالانکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں. مثال کے طور پر کوئی زمین ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ زمین میری ہے، دعویٰ کر سکتا ہوں، چیلنج کر سکتا ہوں، لیکن اس چیلنج کو پورا کرنے کے لیے مجھے پیپر دکھانا پڑے گا کہ دیکھو یہ اوریجنل پیپر ہے، اسی ہے، میرے نام پر یہ زمین ہے. تو ایسے ہی ان کو اپنے دعوے پر دلیل دینا چاہیے تھا کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دین بہتر ہے تمہارے دین سے، تمہارے دین کے اندر اتنی اچھائی نہیں ہے. اس کے لیے ان کے پاس کوئی پروف نہیں تھا.
اب اللہ رب العزت بتلاتے ہیں کہ یہ کیا پیش کریں گے. سن لو، اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص کیا ہے نبوت کے لیے. اللہ ان پر نبوت کو نازل کرتے ہیں. اللہ جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے اپنی مہربانی، اپنا خیر اتارتے رہتے ہیں. اور اللہ رب العزت اپنی رحمت کے لیے بندوں میں سے جسے چاہے خاص کرتے ہیں. اللہ رب العزت بڑی مہربانی والی ذات ہے اللہ کی. لہذا کسی کے یہ کہہ دینے سے کہ تمہارے دین کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے، تمہارا دین ہمارے دین سے اچھا نہیں ہے، کسی دین کے اندر فرق نہیں پڑتا. اب اللہ رب العزت نے آگے چل کر مسلمانوں کا ایک امتحان لیا. مسلمانوں کا ایک امتحان کیا تھا؟ مسلمانوں کا امتحان یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے تحویل قبلہ کا حکم دیا، قبلے کو بدلنے کا حکم دیا. یعنی صحابہ رضی اللہ عنہ کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے. چند دنوں کے لیے اللہ نے بیت المقدس کی طرف رخ کو موڑ دیا. اللہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر چاہے مڑو، جدھر چاہے رخ کر لو، اللہ کو تم پاؤ گے. اللہ کی ذات ادھر ہی ہے. ہاں، مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لینا یہ کوئی بڑی نیکی نہیں ہے. اللہ فرماتے ایک جگہ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. اللہ کہتے ہیں مشرق کی طرف تو مشرق کی طرف، اللہ کہتے ہیں مغرب کی طرف تو مغرب کی طرف. تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ کعبۃ اللہ کی طرف نہیں، بیت المقدس کی طرف رخ کر لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر لیا. پھر ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے، پھر پرانے قبلے کی طرف اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ پرانے قبلے کی طرف سے اسی کعبۃ اللہ کی طرف مڑ جاؤ. تو نماز کے دوران اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا قبلہ بدلا. یہ حدیث کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے. اب ان لوگوں نے یہ شوشہ چھوڑا کہ اچھا تو جو لوگ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اسی حالت میں جن کی موت آئی ان کی نمازوں کا کیا حال ہے؟ اگر بیت المقدس ہی قبلہ ہے تو پھر کیوں کعبۃ اللہ کی طرف قبلے کو بدلا گیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیت المقدس قبلہ نہیں تھا. جن لوگوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ان کی نماز ادا نہیں ہوئی. اب شریعت کے اندر ایسی بہت ساری باتیں ہیں. حدیث میں آتا ہے کوئی شریعت ایسی نہیں اتری جس نے آ کر پچھلی بات میں سے کسی بات کو ختم نہیں کیا ہو. کیا مطلب؟ ایک نبی آئے، ان کے ساتھ ایک شریعت آئی، ایک کتاب یا ایک لٹریچر یا زندگی گزارنے کا طریقہ، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، نماز کیسا، زکوٰۃ کیسا. اب پھر اس کے بعد جو نبی آتے ہیں وہ آ کر پہلی باتوں میں سے کسی بات کو ختم کر دیتے ہیں کہ اب اللہ کا یہ حکم نہیں ہے. پہلے حکم کو ختم کر دینا یہ کہلاتا ہے منسوخ کرنا. یعنی پہلے یہ بات تھی، اب یہ بات نہیں ہے، اب اس کے بدلے یہ بات ہے. دیکھیے دنیا کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے. ایک حکم، ایک آرڈر دنیا والے پاس کرتے ہیں، بعد میں پھر وہ آرڈر واپس لے لیتے ہیں، پھر دوسرا آرڈر دیتے ہیں کہ نہیں پہلے ایسے ہم نہیں تھے. دنیا والے جو آرڈر دے کر واپس لے لیتے ہیں ان سے غلطی ہو جاتی ہے، نمبر ایک. دوسرا، حالات بدل جاتے ہیں، زمانے کا چیلنجز بدل جاتے ہیں، تو وہ بولتے ہیں کہ وہ ٹائم میں وہ سچویشن تھا تو ہمارا آرڈر یہ تھا، اب کا آرڈر یہ ہے. اللہ کی ذات ان دونوں چیزوں سے پاک ہے. اللہ کو 2023 کا آج کیا تاریخ؟ 16 تاریخ، 17 تاریخ بھی ایسے ہی معلوم ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے، جیسا کہ 2033 کے 17 جون کو کیا ہونے والا ہے اللہ کو اتنا ہی صاف معلوم ہے جتنا کہ کل کیا ہونے والا ہے. 10 سال کے بعد کیا ہونے والا ہے اللہ کو پورا معلوم ہے. تو اللہ کا آرڈر کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ نعوذ باللہ اللہ نے دے دیا ہو پھر اللہ کو معلوم ہوا کہ میں غلطی کر دیا ہوں، ایسا نہیں. اللہ کی ذات غلطی سے پاک ہے، نمبر ایک.
دوسرے نمبر پر جیسے دنیا والے ایک آرڈر پاس کرتے ہیں، بعد میں حالات بدل جانے سے آرڈر واپس لے لیتے ہیں، ایسا نہیں، اللہ کو سارے حالات کا علم ہے، پھر بھی اللہ رب العزت اس آرڈر کو جاری کرتے ہیں۔ تیسری چیز کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو معلوم ہوتا ہے کہ بعد میں مجھے آرڈر بدلنا پڑے گا۔ ڈاکٹر آپ جاتے ہیں، آپ کی بیماری، شروعات کی بیماری میں ہیوی ڈوز دیتا ہے ڈاکٹر، اسے معلوم ہے کہ 2 دن کے بعد دوسرا ماترا دینا، اسی لیے کیا کرتا ہے 4 ماترا لو، اسے معلوم ہے، پھر بلاتا ہے 2 دن کے بعد آؤ، اب چیک کر کے پھر 2 دن کے بعد پھر دوسری دوائی دیتا، اسے پہلے بھی معلوم ہے۔ تو اللہ رب العزت جو کو معلوم تھا کہ بعد میں چل کر کیا ہونے والا ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے چند دنوں کے لیے ایک حکم جاری کرتے ہیں، بعد میں چل کر وہ حکم ختم کر دیتے ہیں، بعد میں دوسرا حکم نازل کرتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں منسوخ ہونا۔ منسوخ ہونے کا مطلب کیا؟ پہلے ایک چیز تھی، چل رہی تھی، بعد میں وہ چیز ختم ہو گئی، یا اس جیسی چیز اللہ رب العزت نے دے دیا، پہلی جیسی چیز یا تو ٹوٹلی ختم، یا نہیں تو اس جیسی دوسری چیز مل گئی، دوسری چیز اللہ نے دے دیا۔ جب اللہ نے دے دیا تو پہلی چیز کو اللہ بھلا دیتے ہیں، لوگوں کے ذہن سے بات نکل جاتی ہے کہ یہ چیز پہلے تھی۔ یہ کیوں؟ یہ اسی لیے بول رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ کہ جو ہم نے قبلے کا حکم دیا، دے دینے کے بعد ہم نے اس آرڈر کو واپس لے لیا، منسوخ کر دیا کہ نہیں، اب جو ہے مسجد اقصیٰ کی طرف نہیں، اب کعبۃ اللہ کی طرف ہجرت کرو، یہ رخ کرو۔ تو پہلا آرڈر یہ ختم ہو جاتا ہے، زائل ہو جاتا ہے، دوسرا آرڈر اب اس پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ یہ اللہ کی اس میں حکمت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت غلطی سے نعوذ باللہ پہلے غلط آرڈر دے دیتے ہوں، بعد میں چل کر اپنا آرڈر واپس لے کر پھر دوسرا مینو جاری کرتے ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کو معلوم ہے ایسا کرنے سے ایمان والوں کا امتحان بھی ہوتا ہے، کون کیا بات بولتا ہے، کس کی زبان میں کیا باتیں آتی ہیں، کون اللہ کا حکم سمجھ کر ہر بات کو سن لیتا ہے، نبی کی بات کو سن لیتا ہے۔ تو منسوخ ہونا، نسخ کے معنی مٹا دینے کے ہیں، کہ پہلی ایک چیز بورڈ کے اندر ایک چیز ماسٹر صاحب لکھاتے ہیں، اس میں کوئی چیز، اب پہلی چیز مٹا دیا، لکھنے کے بعد بتاتے کہ دیکھو یہ چیز یہ لیسنس کے حساب سے نہیں ہے، بلکہ دوسرے کتاب میں یہ ہے لیسنس، اب اس کتاب کے اندر یہ لیسن نہیں ہے، ہم اس کو مٹا دیتے، مٹا کر پھر دوسرا جو نیا لیسن ہوتا ہے وہ لکھاتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے پہلے کعبۃ اللہ سے بیت المقدس کی طرف ایمان والوں کا رخ کرایا، چند مہینوں چند سال، پھر اللہ رب العزت نے کہا کہ نہیں اب بیت المقدس نے اب کعبۃ اللہ کی طرف مڑو۔ اللہ رب العزت یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ لوگ بولتے پھر رہے تھے کہ کیسا دین ہے، ان لوگوں کی نماز کا کیا ہوگا، صبح اللہ نے کل کہا کہ کعبۃ اللہ کی طرف منہ کرو، ہم کل تک کعبۃ اللہ کی طرف تھے، آج جو ہے مسجد اقصیٰ کی طرف حکم دیا گیا ہے، پھر کل کس کی طرف حکم دے گا، اس طرح لوگ اللہ کے خلاف، نعوذ باللہ نبی کے خلاف باتیں کر رہے تھے۔ اب اللہ فرماتے ہیں ما ننسخ من آیت، ہم کوئی آیت کو منسوخ نہیں کرتے، او ننسہا، یا ہم اس کو بھلا دیتے ہیں، یعنی کوئی آیت ہمارا منسوخ نہیں ہوتا ہے، یا کوئی بات ہم اس کو لوگوں کے ذہن سے بھلا دیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، نأتی بخیر منہا او مثلہا، پھر ہم لے آتے ہیں اس سے بہتر یا اس جیسا، جو پہلا حکم ہوتا ہے اس سے بہتر کوئی حکم لے کر آتے ہیں، پہلی بات جو ہوتی ہے اسی جیسی بات لے کر آتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الم تعلم، اے لوگو کیا تمہیں معلوم نہیں ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ رب العزت کو ہر چیز پر قدرت ہے۔ ہاں، اللہ رب العزت کو ہر چیز کی طاقت ہے، ہر چیز کر سکتے ہیں۔ پہلے یہ حکم دیا، اللہ کی ذات ہے، اللہ جیسے چاہے کر سکتے ہیں، بعد میں دوسرا حکم دیا گیا، اللہ کو اس بات کا اختیار ہے۔
تو جیسے پہلے عمل کرنے والوں کا نماز قبول ہوا، ایسے ہی ہمارے کہنے پر جن لوگوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا ان کی نماز کو بھی ہم قبول کر لیں۔ اللہ کی کو ہر چیز کی قدرت ہے، لہذا تم یہ مت سمجھو کہ اللہ نے لوگوں کو قبلہ بدل دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کسی حکم کو نہیں بدلیں گے، ایک حکم آ گیا تو ہمیشہ کے لیے وہی حکم رہے گا۔ نبی کے ہوتے ہوئے ایسا بھی ہم کریں گے کہ ایک چیز کو ہمیشہ ہم رکھیں گے، کبھی ایسا بھی ہم کریں گے کہ ایک حکم کو ختم کر دیں گے یا لوگوں کے ذہنوں سے مٹا دیں گے، پھر دوبارہ ایک حکم لائیں گے، وہ اس سے بہتر ہوگا یا اس جیسا ہوگا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اللہ فرماتے ہیں الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے اللہ رب العزت ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے۔ زمین و آسمان اللہ ہی کے مٹھی میں ہے، اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے، لہذا وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی مددگار اور کارساز نہیں ہوگا، تمہارا کوئی مدد کرنے والا، کوئی تمہارا کام بنانے والا نہیں ہے۔ لہذا تم دنیا کے اندر جو چیختے پھرتے ہو کہ اللہ رب العزت نے کیا کر دیا، دیکھ لو اللہ ہی کا سب کچھ ہے، کل کے دن تمہیں کام آنے والی ذات بھی اللہ ہی کی ہے، اور اللہ اپنے بندوں کی مدد کرتے ہیں، اپنے فرما برداروں کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ کے دین میں شوشے نکالنے والے، اللہ کے دین پر شک کرنے والے، ڈاؤٹ کرنے والے کافروں کی مدد اللہ نہیں کرتے۔ لہذا شریعت کی بات بہت ایک لمبا عنوان ہے، ٹاپک ہے کہ کون سی چیز پہلے اتری، پھر وہ چیز اللہ رب العزت نے ہٹا دیا۔ مثال کے طور پر قرآن کے اندر اللہ نے ایک آیت پہلے اتاری تھی، الشیخ والشیخوخۃ اذا زنیا، کہ بوڑھی عورت اور بوڑھا مرد زنا کر دیں تو ان کے لیے کیا حکم ہے۔ اب یہ خاص بوڑھی مرد اور بوڑھی عورت کے لیے تھا، اب اللہ کو معلوم ہے یہ آیت اتری، پھر اللہ نے اس آیت کو اٹھا لیا۔ اب پھر ایک آیت جس کے اندر الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والا مرد زنا کرنے والی عورت کہہ کر ان کے لیے اللہ نے گائیڈ لائن بتا دیا کہ کس کو کیا سزا دینا ہے، کب کیا کرنا ہے۔ شادی شدہ زانی زنا کرے تو کیا کریں گے، غیر شادی شدہ زنا کریں گے تو کیا، اس میں سب آ جاتے ہیں، جوان بھی، بوڑھے بھی، مرد بھی، عورت بھی۔ تو اللہ نے وہ آیت کو اٹھا دیا۔ اس طرح کئی چیزیں ہیں، پہلے ایک چیز تھی، پھر نبی کے آنے کے بعد، نبی کے ہوتے ہوئے اللہ نے اس چیز کو اٹھا لیا۔ ہر زمانے میں شروع سے چلا آ رہا ہے، لیکن ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ایسا ہوا ہے۔ ایک لمبا معاملہ ہے، ایک لمبا ٹاپک ہے، اگر اس کی تفصیل میں جائیں گے تو آپ جتنا سمجھے ہیں وہ بھی بھول جائیں گے، اس لیے میں اس کی تفصیل میں جانے سے بنیادی باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھ دیا ہوں کہ شریعت کے اندر کچھ حکم اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں اترا، پھر نبی کے ہوتے ہوئے ہی اللہ نے اس حکم کو واپس لے لیا۔ اللہ کا لینا ایک مصلحت کے لیے ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کو معلوم نہیں تھا، اللہ نے آرڈر دے دیا پھر واپس لے لیا، یہ دنیا والوں کے درمیان میں ہوتا ہے۔ جاہل لوگ یہ کہتے پھرتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے ایسا کر دیا۔ اس زمانے میں جو جاہل لوگ تھے وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کو معلوم نہیں کیا، نعوذ باللہ اللہ سے غلطی ہو گئی، پہلے آرڈر کو اللہ نے واپس لے لیا۔ ایسی بات نہیں ہے، اللہ کو سب معلوم ہے۔ جیسا ڈاکٹر درجہ بدرجہ کسی کو دوائی دیتا ہے، ایسے اللہ رب العزت دھیرے دھیرے کوئی نہ کوئی حکم اتارتے رہتے ہیں۔ اللہ کو جب سمجھ میں کوئی بات آتی ہے اس کو واپس لینا، اللہ لے لیتے ہیں۔ اللہ خود صاحب شریعت ہیں تو اللہ کو اختیار ہے، جو چاہے اللہ کر سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔